أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے، نظر بد سے لوگ مر گئے ہیں، یہ حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ جواب فضیلت الشیخ مفتی عبدالقدیر حافظہ اللہ۔ بھئی یہ رسول اللہ کے زمانے میں نظر بد سے نہیں بلکہ دوسری بیماریوں سے بھی جو مرے ہیں، حتیٰ کہ شہداء کی بھی بہت کم ہی گنتی بتائی گئی ہے۔ وہاں پہ لوگ اس کے لیے کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا کس بیماری کے ساتھ کوئی مرتا ہے، کوئی کتنے مرتے ہیں، اور نظر بد سے کتنے مرتے ہیں، جادو سے کتنے مرتے ہیں، اور مرتے بے شک تھے جب اللہ کے رسول نے جو فرما دیا۔ لیکن یہ کہنا کہ کیا نظر بد ہی کوئی کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی طاقت ہے، بھائی یہ اسباب بیماری میں سے کوئی بیماری، میں اس پہ پوری تفصیل سے اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اس بیوقوف کے سوال کو گھما گھما کے بدلنے میرے پاس کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ ایسے لوگوں کو جو جہالت کے آخری حد کو چھو رہے ہیں اور ان کو صرف لکھنا آتا ہے، ان کو اس پہ غور کرنا یا دین سیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، یا دو تین مسئلے سیکھتے ہیں تو پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا بہر ہو گیا ہوں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، دین سیکھنے کی طرف توجہ دینے کی چاہیے۔ بیماری میں سے ایک بیماری ہے، رسول اللہ نے فرما دیا، تو اس پہ الٹا اپنے عقل کو لڑا کر ایسی حدیثوں کو اٹیک کرنا، اس کی رد کرنا، بھئی حدیث کے اندر کوئی معاملہ ہے تو بتاؤ کہ حدیث ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ سوال کر سکتے ہو۔ ہم آپ کو نظر سے کتنے فوت میں کم از کم کوئی موٹے واقعات جو ہمارے سامنے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ لیں گے، لیکن اس حدیث کے انکار کے لیے سارے باتیں اور اتنا کچھ لکھا گیا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے حق میں، دین کی خدمت میں استعمال کرو۔ اپنے صلاحیتوں کو دین کی اور حدیث کے خلاف استعمال کر کے اپنی طاقت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ لکھنا ہے تو کسی انگریز کے خلاف لکھو، لکھنا ہے کسی دین دشمن، اسلام دشمن بندے جو لکھتے ہیں ان کے خلاف لکھو، ان کے خلاف تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم چونکہ دین کے سوالات کا جوابات یا رقیہ کے بارے میں جو شرعاً ایک بہترین قسم کا علاج ہے، دین سے ثابت ہے، جب ہم نے یہ وہ کام شروع کیا تو میں تکلیف شروع ہو گئی، تم نے یہ اس قسم کے پیج لے کے ہمیں بھیجنا شروع کر دیا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث جو نظر کے بارے میں ہے کہ میری اکثر امت اس سے فوت ہوگی، اس پر اگر آپ کا شک ہے اس حدیث پر تو اس پر لکھو۔ اس کو جو ایک قسم کے جرح ہوتی ہے، اس جرح کو جو اصول حدیث اور محدثین کے ایک قانون اصول کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے پاس اس قسم کی دلیل ہے تو لاؤ، نہیں تو کم از کم عقلی دلیل سے عقل لڑا کے اپنا فرسودہ عقل، اپنے ناتواں عقل جو دین کے خلاف ہے اس کو استعمال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زرعی اقوال کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہمیں شریعت میں نہیں ہے۔ احادیث کے خلاف بات نہیں ہوتی، احادیث کے صحت پر بات ہوتی ہے، اس پہ نقد کریں۔ اگر سند میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی صحیح حدیث ویسے کہے کہ حدیث صحیح ہے، یا کوئی بندہ کسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کوئی بات کرے جبکہ حدیث ثابت ہی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے دین کو قیم کہا ہے، لہذا مضبوط دین ہے، صراط مستقیم ہے، اس میں ضعیف حدیثی من گھڑت باتیں نہیں آنی چاہیے، اس پر تردید ہو سکتی ہے۔ اس پر میری پوری تفصیل سے بات ہو چکی ہے، میں پہلے اس پہ جواب دے چکا ہوں، پتہ نہیں اس بندے تک جواب پہنچا ہی نہیں پہنچا، وہ دوبارہ مجھ تک پہنچا، دوبارہ بھیج دیا۔ بہرحال یہ سارے بھائیوں کو چاہیے کہ اس پہ غور کریں، یہ بات غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار اس انداز سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی کیا نظر بد کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ بھئی اسباب ہیں بیماریوں کے، اسباب ہیں موت کے، اللہ رب العالمین نے اسباب خود پیدا کی ہیں، اس کو ہم اسباب کہہ سکتے ہیں، اس کو موت کی طاقت تو صرف اللہ کے پاس ہے، موت کے اختیارات تو صرف اللہ کے پاس ہے، ہم اس کو کب موت کے اختیارات دے رہے ہیں؟